مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع ہے پل صراط پر مولا علی کی ولایت کے سوال کی کہانی. خانے والی کا ایک کلپ سنا. قیامت والے دن پل صراط کو بندے ہی لگ دے پے اسے تے مولوی بھی لگ دے پے اسے. اللہ حکم دے سی واقف ہوں روک لو ان کو انہم مسئولون. ان بھی تاکید جملہ اسمیہ بھی تاکید یقیناً یقیناً ان سے سوال ہوں گے. اگو فرشتے آکسن بے نیاز جو ہویوں اے مولوی کیڑا اوکھا کم دا ہویا پل دے آدھے چپڑیا ہن پل تے کھڑا کر کے کی پوچھنے. اللہ فرماتے ان ولایت علی ملا کول پوچھو میرے علی نو والی بندہ کہ نہیں. علی حق نعرہ حیدری. وہ اپنے پورے مستی اور جذبے اور شوق میں بیان کر رہا ہے. جس طرح مقرر کا کام ہوتا ہے جھوٹ ملانا، وہ ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے اور جھوٹ میں جھوٹ ملا رہا ہے. عجیب بات یہ ہے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ اور پھر اس جھوٹ میں ایک جھوٹ داخل کر رہا ہے کہ مولوی پل صراط پر کانپتے کانپتے پہنچے گے. حالانکہ جو روایت بیان کر رہا ہے جھوٹی، اس روایت جھوٹی میں بھی یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا ماہرین لوگ ہوتے ہیں یہ دجال. مولوی کانپتے کانپتے پل صراط پر پہنچے گا، فرشتے کھڑا کر لیں گے، وہ پوچھے گا کیوں کھڑا کیا ہے مجھے. وقفوہم انہم مسئولون. ان تاکید کی جملہ اسمیہ تاکید کا. میرے خیال میں اس نے دنیا میں یہی دو مسئلے دیکھے ہیں: روایتوں کی چھانبین، سچ جھوٹ کو نتارنا، یا دیگر کوئی اسلام کے عقیدے اور مذہب کے عقیدے ان کو جاننا. یہ اس بیچارے کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں نے تو کئی بار یہی سنا ہے. بس انا حرف تحقیق ہے اور جملہ اسمیہ. تو روک کر فرشتے کہیں گے ولایت علی کے بارے میں بتا مولوی، علی کو ولی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا. اگلوں نے نعرہ بنا دیا، نعرہ مار دیا جس طرح ان کا کام ہے. یہ سامعین جو ہوتے ہیں نا جی، فدو سامعین، وہ بیچاروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے مقرر سے ہوا خارج ہو جائے تو یہ بڑے نعرے لگا دیتے. یہ نہیں دیکھیں گے بھی کیا ہوا. تو انہوں نے نعرہ لگا دیا، نعرہ حیدری. اب میرے دوستو اس پر تبصرہ میں کرتا ہوں اور اس کو میں نے کہانی کہا ہے. موضوع کے نام میں کیا کہا ہے میں نے؟ پل صراط پر مولا علی کی ولایت کے سوال کی کہانی. اور یہ کہانی ہے کسی بھڑوے ملعون نے یہ بنائی ہے. یہ کوئی دنیا میں روایت نہیں ہے. سب سے پہلے بغداد کے سید ہیں، مشہور مفسر ہیں، روح المعانی جن کی تفسیر ہے، سید محمود آلوسی اپنی تفسیر میں یہاں لکھتے ہیں وَرَوَى بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ عن ابن جبیر عن ابن عباس يسألون عن ولایت علی کرم اللہ تعالی وجہ ورووه ایضا عن ابی سعید الخدری. یہ لکھ رہے ہیں بعض امامیہ نے روایت کیا، یعنی شیعہ امامیہ شیعہ جو ہے نا، اثنا عشری شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ مولا علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قفوہم انہم مسئولون. یہ سید محمود آلوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کی روایت ہے، سنیوں کی روایت نہیں ہے جو خانے والی نے بیان کی ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضرت کا میلان کدھر ہے. روح المعانی بھی نہیں دیکھی ہوگی، کیا دیکھی ہوگی، لیکن دیدہ دلیری سے حضرت نے بیان کر دیا. اس کے بعد میرے دوستو ہمارے
مذہب کے نقاد محدث امام شمس الدین ذہبی، انہوں نے میزان الاعتدال میں علی بن حاتم راوی کے بیان میں فرما رہے ہیں، علی بن حاتم ابو معاویہ یجہل واتا بمنکر من القول، اللہ اکبر، مجہول راوی ہے، اس کو مجہول قرار دیا جاتا ہے، اور یہ عطاب منکر من القول، بہت بری بات اس نے ذکر کی ہے، اس راوی نے بہت بری بات، منکر من القول۔ آگے وہی بات جو خانے والی نے ذکر کی ہے نا، ہمارے شمس الدین راوی اس کو فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے مذہب کے دوسرے مشہور ماہر فنون حدیث، علوم حدیث، امام ابن حجر عسقلانی بیان ہی وہی بات جو میزان میں امام ذہبی نے کی ہے وہ یہاں اسی طرح ہی نقل فرما رہے ہیں، کیونکہ لسان المیزان میزان الاعتدال پر فرع ہے۔ اسی علی بن حاتم کے حالات میں لسان المیزان ہو گئی، پھر وہی ایک اور ہمارے امام ابن عراق رضی اللہ تعالی عنہ تنزیح الشریعت المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعہ الموضوعہ جلد 2 میں ابن عراق نے وہی بات میزان کی نقل فرمائی اور اس کو برقرار رکھا۔ پھر حافظ ذہبی المنتقی من منہاج سنہ، شیعہ تھا، ابو مطہر حلی شیعہ تھا ابن تیمیہ کے دور کا، تو اس شیعہ نے کتاب لکھی اہل سنت کے خلاف مسئلہ امامت میں، تو ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا منہاج السنہ میں۔ پھر اس منہاج السنہ کا خلاصہ نکالا حافظ ذہبی نے، جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ خلاصہ ہے اس کتاب کا۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ حلی 14ویں دلیل پیش کر رہا ہے مولا علی کے امامت پر، خلافت پر، وقفوہم انہم مسئولون، من طریق ابی نعیم الحافظ عن شعبی عن ابن عباس قال مسئولون عن ولایت علی، وقضا فی کتاب الفردوس عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلوا عن الولایت یوم القیامہ واجب ان تکون ثابت اللہ فیکون غلما۔ وہ شیعہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے روز علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا تو پھر امامت کا حقدار تو وہی ہے، نہ صدیق کے بارے میں پوچھا جانا ہے، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، تو خلافت ان کو دیتے ہو جن کی قیامت کے روز پرواہ نہیں ہوگی، پرواہ تو ساری علی کی ہوگی، تو حق تو وہ ہے، وہ رکھتا ہے خلافت کا۔ اس پر ابن تیمیہ پھر امام ذہبی فرماتے ہیں قلنا، شیعہ کو جواب دیتے ہوئے، وہذا کذب، جواب دے رہے ہیں امام ذہبی شیعہ کو، وہذا کذب، یہ تم نے جو کچھ کہا علی کی ولایت کے بارے میں پوچھے جانے کا جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس امام نے فرمایا کوئی شرم تو کرو، قرآن کا آگے پیچھے حصہ تو پڑھو، درمیان میں پڑھ رہے ہو، آگے پیچھے حصہ پڑھو تو خود صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ بدماشو تم نے علی کی بات بنا لی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پاک کو ادھر ادھر سے میں پڑھتا ہوں، آپ جس طرح انہوں نے لکھا، اس سے صاف آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات مشرکین کی ہے، جس کو خانے والی نے اپنے جیسے مولوی کی بنا دی۔ تبصرہ تو میں بعد میں کروں گا۔ یہ جو چڑیل منہ ہے، کوئی خدمت بعد میں کروں گا۔ خدا کی شان ہے کہ ایسے بڑوے لوگ بھی علماء میں شامل ہیں، کیونکہ زمانہ جو ایسا ہے۔ اچھا جی،
تو آپ فرماتے ہیں فانظر الی سیاق الآیات فی قریش، امام ذہبی فرماتے ہیں المنتقی میں کہ آیت کا ادھر ادھر کا حصہ تو پڑھ پہلے. سیاق آیت کیا بول رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ مشرکین مکہ، مشرک کافر جو مر گئے وہ کہتے ہیں رسول پاک کو اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس معاذ اللہ شاعر، دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے قیامت کے روز احشروا الذین ظلموا، جنہوں نے وہ ظلم کیا ان کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے گھر والیوں کو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا یہ جن خداؤں کی پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کرو، مشرکوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے معبودوں کو جمع کرو. فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستہ ان کو دکھا دو کہ وہ ادھر جانا ہے تم نے. وقفوہم، اور انہی کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے خدا کیوں بنایا. اس کا مطلب ہے آیت تو صاف بتا رہی ہے کہ سوال تو ہوگا توحید کا. ان سے علی پاک کی ولایت اور محبت کا سوال کیا مانا؟ کیا وہ مشرکین اگر علی سے محبت رکھتے تو علی کی محبت کی وجہ سے جنت چلے جاتے؟ یہ حافظ ذہبی فرما رہے ہیں وَأَيُّ مدخل فرما رہے ہیں فَهَذَا نَصٌ فِي الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ. یہ تو صاف قرآن واضح بول رہا ہے مشرکین کے متعلق جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے، یہی لوگ ہیں. فَهَؤُلَاءِ يُسْأَلُونَ عَنِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، ان سے پوچھا جائے گا توحید اور ایمان کے متعلق. وَأَيُّ مدخل لِحُبِّ عَلِي فِي سُؤَالِ هَؤُلَاءِ، پوچھنا ان سے ہے علی کی محبت کا کیا دخل ہے وہاں؟ کافروں کو علی کی محبت کیا فائدہ دے گی؟ اتراہم، تو سمجھتا نہیں لو احبوہ مع شرکہم، کہ اگر یہ بالفرض شرک کے ہوتے ہوئے علی پاک سے محبت کرتے لکان ذلک ینفعہم، کیا ان کو یہ نفع دیتا؟ ومعاذ اللہ، امام ذہبی فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان یفسر کتاب اللہ بمثل ھذا، کہ خدا کے کلام کی تفسیر ایسے جھوٹوں کے ساتھ کی جائے. خدا کی پناہ. میرے دوستوں، اب میں اپنے بعض متساہلین غافلین کا ذکر ضرور کروں گا کہ جن کا کام ہے جڑی جلی پٹی سڑی گندی باتیں ادھر ادھر سے جمع کر کے کتاب کا حجم بڑھانا، اپنا تفسیر بڑی ہو جائے، جاہل لوگوں کو رغبت دینا، مائل کرنا اپنی کتابوں کی طرف. ہائے 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 کتاب خرید لایا ہوں یار، اس میں کیا زبردست نئی بات آئی ہوئی ہے. نئی بات کیا ہے؟ نیا جھوٹ. نئی بات کیا ہے؟ نیا جھوٹ. ہمارے ایک مفسر ہیں واحدی، ان کی تفسیروں جو ہے نا وہ ایسے جھوٹ نقل کرنے میں اول نمبر. تفسیر واحدی جو ہے نا علماء کے پاس جھوٹی باتیں جمع کرنے میں مشہور آتی. در منصور ہے امام سیوطی. خیر میں اس وقت وہ تفسیروں کے متعلق اس کے سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا الصواعق محرقہ کے اندر، علامہ ابن حجر حیثمی کے پاس، الآیۃ الرابعہ وقفوہم انہم مسئولون، اخرجت دیلمی. اب بتاؤ ان کی کائنات کیا ہے؟ دیلمی. وہ بھائی دیلمی تو جھوٹ کی بھری ہوئی کتاب ہے. علماء شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ دیلمی کی سند صحیح بھی ہونا تو روایت قبول نہیں ہوگی. کس میں لکھا؟ عجالہ نافع. کس میں لکھا؟ بستان المحدثین میں. کس نے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی. کیا فرماتے ہیں؟ حدیث دیلمی صحیح سند کے ساتھ بھی نقل کرے پھر بھی مقبول نہیں ہوگی.
کیوں؟ یہ اس صدی کے لوگ ہیں جس وقت حدیثوں کی چھان بین ہو گئی تھی، جو اگلوں نے قابل قبول تھی اٹھا لی، اور جو مردود تھی ان کو پھینک دیا۔ تو پھر یہ حضرات اٹھے، انہوں نے ان کو جمع کر دیا، اور آگے جو عجائب و غرائب کے عاشقین بیٹھے تھے انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا، کسی نے سوائق محرکہ میں رکھ لیا، کسی نے کسی میں رکھ لیا، کسی نے کسی میں رکھ لیا۔ اب میرے دوستو، اللہ اکبر، خانے والی جیسی چڑیل جس کو مولا علی کی فضیلت میں بیان کر رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ جھوٹ شیعوں نے کس مقصد کے لیے گھڑا، کیا اصل سبب اور محرک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گھڑا جھوٹ پول صراط پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، اور وہ بھی مولوی کے متعلق۔ یہ تو کھانے والی کی پچر ہے نا، پچر وہ اپنے بارے کہہ رہا ہے، ہاں اس کو، ورنہ بھائی آئیے کہ اور مولوی ہے، یہ نہیں ہے۔ کم تھا عجیب بات ہے بھائی، جتنے جا رہے ہیں پول صراط پہ مولوی کھانے والی کے بیان کے مطابق کامتے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی علی کے عاشق ہیں، آخر ظاہر بات ہے ہر کسی نے علی کی ولایت کے جواب میں ناکام تو نہیں ہونا، کسی نے کامیاب بھی تو ہونا ہے کہ میں جی علی کا حقدار ہوں۔ تو عجیب بات ہے جو علی کا حقدار ہے وہ بھی کامتے جا رہا ہے۔ لخدی لعنت ہے تمہارے بولنے پر اور ممبر پر بیٹھ کر بڑوے دجال اور کذاب بن جانے پر لعنت ہے۔ خدا کا خوف کرو کہ خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ خیر میں اصل حقیقت بتاتا ہوں، جن لوگوں نے شیعوں نے یہ بات گھڑی بنائی کس مقصد کے لیے بنائی، سمجھدار ہو ابھی سمجھ آئے گی اور آپ کا دل اشش کرے گا۔ انہوں نے گھڑا کہ پل صراط پر پوچھا جائے گا علی کے بارے میں۔ بات سمجھنا، اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کو ماننا یہ ایمان کا بہت بڑا رکن ہے۔ یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ اتنے اہم اور سخت مقام پر جب ان کی ولایت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی ولایت کو ماننا سب سے بڑا رکن ہے ایمان کا، سب سے بڑا رکن ہے۔ اب شیعہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ جب وہاں پر ایسے نازک موڑ پر، خطرناک مرحلے پر علی کی ولایت کا سوال یہ ہم لوگوں کے اندر ڈال دیں گے اور جلی سڑی بھنی گندی باتیں جمع کرنے والے لوگ اپنی کتابوں میں اٹھا کر رکھ لیں گے، یہ پھیل جائے گی بات، تو کیا ہوگا؟ ہم نے جو پہلے عقیدہ دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھائی قبر میں بھی علی کا سوال ہے اور کلمے میں بھی علی ولی اللہ، اذان میں بھی علی ولی اللہ، تو پچھلے سارے عقیدے ہمارے ثابت ہو جائیں گے جب اس کو مان لیں گے، کہ جب اس کو فرض مانیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار بتاؤ تو صحیح، اگر پل صراط پر علی کی ولایت کا سوال ہے تو قبر میں نہیں ہوگا؟ تو خانے والی پہلے کہہ دے گا ہاں جی بالکل ہوگا، اور اس پر پھر خوب لعنت پڑے گی کہ پوری صحیح حدیثوں میں آج تک کائنات کے مسلمانوں نے یہی سنا ہے کہ سوال ہوتا ہے خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایسے ہی ما كنت تقول في حق هذا من ربك ما دينك، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور رسول پاک کے بارے میں 3 سوال ہیں۔ مولا علی کی ولایت کا تو سوال ہی نہیں، لیکن جب یہ پل صراط پر علی کی ولایت کے سوال کو مانیں گے تو قبر میں علی کی ولایت کے سوال کو مانیں گے، ماننا پڑے گا، مجبوری ہوگی ان کی۔ پھر ہم کہیں گے کہ بے وقوف ہو،
جو کلمے میں ہے وہی پوچھا جائے گا نا. تو پھر کلمے میں علی کا نام ہے تو پوچھا جا رہا ہے قبر میں اور وہاں پر. لہذا کلمہ اصل صحیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب جو بھڑوا چڑیل ایکسپریس کھانے والی جیسا ہے اس کو ماننا پڑے گا ہاں یار یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی ہمارا تو کلمہ غلط ہے. او. اب اگلے کہیں گے اگر بھائی کلمہ تمہارا تو خراب ہو گیا غلط ثابت ہوا ہمارا کلمہ صحیح. اب اذان کی طرف چلو. تو اذان میں جو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل وہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ اب سمجھ آ گئی. ایک جھوٹی روایت شیعوں نے بنائی اپنا سارے عقائد منانے کے لیے. سارے اپنے جو کچھ ان کے ہیں وہ وضعی جعلی دین کے ارکان سب منانے میں وہ کامیاب ہو گئے صرف ایک بات منانے سے. جن کو خدا پاک سمجھ دیتا ہے وہ اگلوں کی بدنیتیوں کو ایسے سمجھ جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لکھنے والے شیخ ابن حجر ہوں یا کوئی ہوں خدا ان کو بخش دے ایسی باتیں جمع کر کے امت کو یہ دے کر جو چلے گئے تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سید ہیں تو شیعہ ہیں فلانے ہیں تو شیعہ ہیں فلانے ہیں تو شیعہ اور شیعہ ہی بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اب میں پوچھتا ہوں اگر کوئی بات کرے کہ یار علی پاک کو چوتھا خلیفہ بنانا ماننا اہل بیت کا فلان حضور کے قرابت داروں کو ماننا یہ تو ایمان ہے. وہ بھائی ایمان ہے تو پھر خالی علی کو کیوں؟ معاویہ بھی تو قرابت داروں میں ہیں. صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں قرابت دار ہیں. عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہیں قرابت دار ہیں. عثمان غنی خلیفہ ثالث ہیں قرابت دار ہیں. تو ان کا کیوں نہیں آیا کہ ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے؟ عقیدہ صرف علی پر ہی کھڑا ہونا تھا. اللہ اکبر. وہ میرے دوستو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ایسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی حاجت نہیں رہتی. سمجھ نہیں آئی بات کی. یہ مختصر سا تبصرہ ہے. میں انشاءاللہ العزیز دوستوں سے کہہ رہا تھا ایک موضوع بناؤں گا بریلویوں میں مروج شیعوں کی روایتیں کہ بریلوی جو شیعوں کی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے بتاؤں گا تاکہ ہمارے سنی لوگ کم از کم اس لعنت سے تو بچ جائیں کہ روایتیں بکواسات ہوں شیعوں کی اور یہ اپنا دین مذہب بنا کر بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے چلا دے. یہ حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کھانے والی کو جھوٹا کذاب کہنا بالکل درست ہے کیونکہ ہر سنی سنائی بات یہ آگے چلا دیتا ہے. اللہ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا